السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک سردار کی جرابوں سے سخت بدبو آیا کرتی تھی۔ ایک دن اس کے باس نے کہا، اگر تم کل جرابیں بدل کر نہ آئے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ سردار نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے روز باس دفتر آیا تو اسے پھر وہی بدبو آئی۔ اس نے سردار سے کہا، آج تم پھر جرابیں بدل کر نہیں آئے؟ سردار نے پہلے پائنچا اوپر کر کے باس کو نئے موزے دکھائے اور پھر کوٹ کی جیب سے پرانے موزے نکال کر کہا، مجھے پتا تھا کہ آپ یقین نہیں کرو گے، اسی لیے میں پرانی جرابیں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ایک چرسی گھر آیا اور تالا کھولنے لگا۔ نشے کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے چابی کبھی ادھر ہل جاتی کبھی ادھر ہل جاتی۔ پاس کھڑے شخص نے کہا، میں تالا کھول دوں؟ چرسی بولا، نہیں، تالا تو میں خود کھول لوں گا، تم بس مکان کو پکڑ کے رکھو، بہت ہل رہا ہے۔ بیوی شوہر کو کال کرتے ہوئے، کہاں ہیں آپ؟ شوہر، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بائک سے گر گیا ہوں، سر سے خون نکل رہا ہے، ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ بیوی، اچھا لنچ باکس سیدھا رکھیے گا، سالن گر جائے گا۔ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں بچے کے والد صاحب ٹیچر کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ٹیچر بچے کے والد سے، بس اتنا ہی دھیان آپ کو اپنے بچے پر بھی دینا ہوگا۔ بس میں ایک ٹیچر کھڑی تھی۔ بچے نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر کہا، میڈم آپ میری جگہ بیٹھ جائیے۔ ٹیچر نے اسے تھپڑ مارا۔ اسٹوڈنٹ کہنے لگا، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ بچہ یہ کہہ کر دوبارہ اپنے باپ کی گود میں بیٹھ گیا۔ ایک پٹھان غربت سے تنگ آ کر پیر صاحب بن گیا، لیکن ایک دن اسے بہت مار پڑی۔ ایک آدمی پٹھان کے دربار پر آیا تو پٹھان بولا، بیٹا تیری پہلی شادی ہوگی تو تیری اولاد نہیں ہوگی، دوسری شادی ہوگی اس میں سے بھی اولاد نہیں ہوگی، جب تیسری شادی ہوگی تو اس میں سے اولاد ہو جائے گی۔ وہ آدمی غصے میں کھڑا ہوا اور پٹھان کو تھپڑ مار کے بولا، بے غیرت، میری شادی بھی ہوئی ہے، بچے بھی 12 ہیں، میں تو دوسری شادی کا دم کروانے آیا تھا۔ ایک ماڈرن فقیر نے مالک کو چوتھے فلور سے نیچے بلوایا اور کہا، اللہ کے نام پر خیرات دیجئے۔ مالک نے کہا، آئیے میرے ساتھ۔ چوتھے فلور پر پہنچ کر دروازہ کھولتے ہی کہا، بابا معاف کیجئے۔ ایک آدمی نے اپنے ڈاکٹر دوست سے پوچھا، تم جب بھی کسی مریض کو دیکھتے ہو سب سے پہلے یہی کیوں پوچھتے ہو کہ رات کو کھانے میں کیا کھایا تھا؟ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا، اس سے مریض کی مالی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک پٹھان کے اندر جن چلا گیا۔ 3 دن بعد جن خود ایک عالم کے پاس چلا گیا۔ جن نے کہا، خدا کے لیے مجھے باہر نکالو، نہیں تو میں نسوار کھا کھا کے مر جاؤں گا۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں تعزیت کا نیا انداز۔ مرحوم بہت اچھا انسان تھا، ہمیشہ آن لائن رہتا تھا، ہر ایک کی ریکویسٹ قبول کر لیتا تھا، کبھی اپنے کمنٹ سے کسی کو تکلیف نہیں دی، اس کی پوسٹ بڑی جانبدار ہوتی تھی اور بڑے دل کا مالک تھا، کبھی کسی کو بلاک نہیں کیا، دل کھول کر پوسٹ کرتا، امیر غریب دوست احباب سب کو لائک کیا کرتا تھا، ہر گروپ کا ممبر تھا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مرتے وقت بھی آن لائن تھا۔ سردار نرس سے، اگر میرے گھر لڑکا ہوا تو کہنا گاجر ہوئی، اگر لڑکی ہوئی تو کہنا مولی ہوئی۔ سردار کے گھر لڑکا لڑکی جڑواں ہوئے، نرس، مبارک ہو سردار جی، آپ کے گھر سلاد ہوا ہے۔ ایک جھگڑالو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا، میاں جی ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے؟ میاں صاحب جھٹ سے بولے، تمہارا منہ۔ کسی صاحب نے 6 شادیاں کی، لیکن ہر شادی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا تھا، جس کے بعد کوئی خاتون اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک ایسی خاتون بھی رہتی تھی جس نے 6 شادیاں کی تھی، اور اس کے بھی 6 خاوند تھے جو شادی کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا، ہم کیوں نہ ان دونوں کی شادیاں کروا دیں اور اس کے بعد دیکھیں
دونوں میں سے کون زندہ رہتا ہے؟ گاؤں کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کرا دیا۔ اگلے دن دیکھا وہ دونوں تو زندہ ہیں، لیکن وہ مولوی صاحب انتقال کر گئے تھے جنہوں نے ان دونوں کا نکاح پڑھوایا تھا۔ ایک صاحب کی اپنی کزن سے شادی ہوئی۔ 1 مہینے بعد بیگم کا تعارف کرواتے ہوئے بولے، یہ ہیں میری اہلیہ، پہلے ان سے میرا بلڈ کا رشتہ تھا اور اب بلڈ پریشر کا۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا، اچانک بریک لگی تو لڑکی پہ جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز کیا کر رہے ہو؟ پٹھان، کراچی یونیورسٹی سے بھی کام کر رہا ہوں، اور آپ کیا کر رہی ہیں؟ ایک سردار جی انتہائی خوف کے عالم میں بیمار پڑ گئے۔ دوست نے پوچھا، کیا ہوا یار تجھے اچانک؟ سردار، یار کل میرے کلاس فیلو کا انتقال ہوا ہے۔ دوست، تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ سردار، اس کا رول نمبر 45 تھا اور میرا 46۔ رخصتی کے وقت دلہن رو رہی تھی، ساتھ دلہا بھی رونے لگ گیا۔ کسی نے کہا، وہ تو اپنے ماں باپ چھوڑ رہی ہے، لیکن تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ دلہا، اس نے میرے بھی چھڑوا دینے ہیں۔ ایک شادی شدہ شخص کے سر میں جوئیں پڑ گئیں تو اس نے بیگم کو بتایا۔ بیگم نے شوہر کے سر میں باریک کنگھی ماری تو درجن بھر جوئیں نکلیں، لیکن اصل کھیل تو اس کے بعد شروع ہوا۔ بیگم نے اس کے بعد اپنے سر پہ کنگھی ماری تو ایک بھی جو نہ نکلی۔ اب بیگم 2 دن سے بھرپور تفتیش کر رہی ہے، مجھے تو جوئیں ہیں ہی نہیں، تو بتاؤ آپ کو جو جوئیں پڑی ہیں وہ کس سے پڑی ہیں؟ عقل مند آدمی جب کوئی خاص اور اہم فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچتا ہے، دل و دماغ کی سنتا ہے، حالات کو پرکھتا ہے، دلیل کو زیر غور لاتا ہے، مثبت اور منفی پہلو کا جائزہ لیتا ہے، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رائے لیتا ہے، اور آخر میں کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے۔ میں نے 40 دن کا چلا کاٹا محبوب آپ کے قدموں میں۔ 41 دن بعد میرے پاس ایک نوجوان آیا اور میرے پاؤں میں بیٹھ کر بولا، سر ایک گزارش کرنی ہے۔ میں نے کہا، بھائی جو بھی کہنا ہے اٹھ کر کہو۔ کہنے لگا، سر میں بہت غریب ہوں اور میرا نام محبوب ہے، میری کچھ مدد کریں۔ لو جی، محبوب میرے قدموں میں تھا۔ سرداروں کے ایک گینگ نے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالا، تالے توڑ کر کیش کی جگہ ڈیو پیپسی کی بوتلیں نکلی۔ سب نے خوشی خوشی ایک بوتل پی لی اور باقی ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اگلے دن ٹی وی میں خبر آئی، انوکھا واقعہ، آغا خان کی لیبارٹری لوٹ لی گئی، ڈاکو پیشاب کے 500 سیمپل لے کے فرار ہو گئے۔ شوہر، رات کو میں نے ایک ڈراؤنی فلم دیکھی، ایک چڑیل کبھی میرے آگے کبھی میرے پیچھے چل رہی تھی۔ بیوی، کون سی فلم دیکھی؟ شوہر، اپنی شادی کی۔ ایک سردار پانی میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں مچھلی آ گئی۔ سردار نے مچھلی کو باہر پھینکتے ہوئے کہا، میں تو ویسے ہی ڈوب رہا ہوں، تمہیں تو بچا لوں۔ بیگم نے موبائل مانگا، شوہر نے دے دیا۔ ساری چھان بین کی، جب کچھ نہ ملا تو تمام نمبر دیکھے۔ ایک نیا نمبر ملا جو لاوا کے نام سے محفوظ تھا، تو فوراً پوچھا، یہ کس کا نمبر ہے؟ شوہر بولا، مامو اختر لاوا کا نمبر ہے۔ بیوی بولی، پہلے تو نہیں تھا۔ شوہر بولا کہ انہوں نے اب موبائل لیا ہے، اس لیے اب نمبر محفوظ کیا ہے۔ بیوی کو یقین نہیں ہوا تو فوراً اس نمبر پر کال ملائی۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی کسی عورت کی آواز آئی، ہیلو۔ اس نے بھی بولا ہیلو، بس کال کاٹ کے پھر بیچارے شوہر کو آن پکڑا۔ جو چیز ہاتھ میں آئی، بیلن، ڈنڈے، کرسیاں، برتن، غرض سب کچھ میاں پہ برسا دیا۔ زخمی شوہر جب ہسپتال پہنچا تو پتا چلا کہ مامو اختر لاوا بھی زخمی ہو کر پہنچے ہوئے ہیں۔ ان سے معلوم کیا، مامو جان آپ کو کیا ہوا؟ فوراً بولے، آپ کے فون سے ایک عورت کی ہیلو کی آواز آئی، بس کال کٹ گئی، پھر یہی کچھ ہوا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ بیوی، آپ بہت بھولے ہیں، آپ کو تو ہر کوئی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ شوہر، شروعات تو تمہارے ابا نے ہی کی تھی۔
دنیا میں ایسی عورتیں بھی پائی جاتی ہیں جو شوہر سے بات چیت بند کر کے سمجھتی ہیں کہ اسے سزا دے رہی ہیں۔ بیویاں دو قسم کی ہوتی ہیں، بری بیوی، اچھی بیوی۔ بری بیوی آپ کو بری طرح پریشان کرتی ہے اور اچھی بیوی آپ کو اچھی طرح پریشان کرتی ہے۔ ماہر نفسیات: کیا تم نے کبھی کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے؟ مریض: جی، کبھی کبھی میں اپنی بیوی کی کسی بات پر اختلاف کر لیتا ہوں۔